नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Jazakallah khair for the brothers joining me. Let me put my phone on silent. Acha. Okay, so today we have a topic which is very sensitive, as I already said, and that's about when somebody hurts you or pinches something from you, steals from you, or does any of that kind of stuff, damages you in any kind of way. How do we handle that? So I had a phone call earlier and one person was saying, can I ask Allah to take revenge on my behalf? That'll make me feel better. Or should I just forgive them and Allah will reward me immensely? And it's very hard for me to forget what that person did to me. Okay, so we come across many cases like this, and this is one of those few top topics where people get a little heated under the collar, and they feel that it's very personal to them, and reason being for that is they attach it to their akhirah, especially if they're practicing, and that it will affect their akhirah, and destiny comes into it, and many other forms. So I want to start off by saying a few things a little to the side just to set the tone. First of all, sometimes other people aren't necessarily evil, they're just under pressure, but we can't see the pressure. Okay, all of us have good and bad sides, yeah, and then their bad side comes out. Okay, so we understand that bit. The next thing we're told is don't hate that person, but look at their likes, especially if it's your husband or wife or somebody like that. Look at what you like about them, don't hate them. Yeah, what does hatred do? And we'll come in detail regarding this in a minute. Hatred just makes things worse for yourself, damages yourself. The next thing is that we are ordered to respect other people, to be kind to other people, to be gentle to other people. So one elderly lady not too long ago said to me, well, so other people, I'm dandi khate ne, and people keep on hitting us with sticks and it's supposed to be kind and gentle. I'm getting really confused here. Where's pleasure of Allah? Yeah, and where's my right? Okay, so we talk about that as well. So can we start off with that bit first, just to set the tone? So in other words, sometimes other people are under pressure. Sometimes you're told religiously to be kind and nice to them, yet they are hurting you, they're stealing from you, etc. How would you deal with that because the main thing is how you think and how you feel. Why would you? So it depends on the person, right? But usually if someone is continuously hurting you, why would you surround yourself with that kind of toxic level of person? Like, you shouldn't have anything against them. It could be a family member who lives in your home. Okay, so that's what I'm saying, it depends on the person, right? Yeah, it's somebody close to you. We're not talking about somebody going past you on the street and swearing at you, saying, oh, I don't care about that. If your family member hurts you, then it's really going to hurt. So the ones who are closest to your heart, we're really talking about them. The ones who are most beloved to you, we're talking about those. I think you got to find a kind of tolerance level. You got to be firm to a certain extent, and obviously you're going to have to, if you do love someone, you're going to have to take it. I'm not to a certain extent, of course. There's levels. You don't want someone to go past that level. Right. Okay. I'm gonna put it like going a little at the deep end now. Okay. There's somebody who you dearly love, who you gave so much of your life to. Yeah. I mean, you could think about anybody here, parents. You can think about brothers and sisters or partners, etc. And you've given them so much of your heart. You've given them so much of your health. Meaning that you work day and night, yeah, to raise them, for example, or to provide for them, to give them a holiday and ice cream as well, not just the essentials, yeah. And then suddenly they desert you, or they turn their back on you, or they hurt you with their tongue, or they steal stuff from your, which is personal to yourself. For example, they may
take money out of your bank, for example, you know, thousands of pounds, etc., again and again. Okay, now you're thinking, shall I tell the police? Shall I tell the family? Shall I tell Allah? You know, what am I supposed to do? Shall I sit down and talk to them? And sometimes, obviously, it doesn't work. Yeah. Now, never mind why those people are doing it. I already sort of mentioned that, haven't I? Trying to set the tone. Like, why would somebody do that kind of stuff? Just to say a bit on that, you know, people have their own opinions. Okay, people think this is right, that is right. But if you all stood on the platform of Islam, we would know what is right. But the biggest problem is we think we know. We feel this is right. We think that this is right. Whereas in Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that the best of his servants are the ones that once Allah and his messenger has made a decision, they don't question it. Hear and obey. Yeah. But we don't do that, do we? No. Yeah. So how do you deal with those people who don't want to do that because they don't think it's good for their chemistry? Honestly, I think it depends a case by case situation. Like, if that person, as you were saying, was a partner or someone that you were going to you know, get married to, for let's make it clear. Your mum, your dad, your brother, your sister, your son, your daughter, your husband or your wife. Just talk about those because that's like the main. Okay. Yeah, And or your totally best lifelong pal. Yeah. So, one, you're saying they've hurt you, but so what? Like, this is life, right? This world is designed to break your heart. Like, very seriously. Have you been through anything, Bilal? He's had a cozy life. But honestly, coming to the real world. Honestly, if you think about it, like, who hasn't hurt you that you've known for a long period of time? We're humans at the end of the day. You know, if you're talking about direct family, because you live with them and see them on a day in, day out basis, of course there's going to be times where they will say something at the end of the day that, you know, you might take incorrectly, or you may be upset by it, or maybe they're just frustrated or angry or feeling the pressure, as you're saying, and as a result of that, you know, said something that upset you. I would almost say to that, it depends if that's become a habitual thing, or if it's literally a one-off, right? If my dad, for example, I'll give you my personal example. If my dad, and he's not like this, but for whatever reason he was stressed that day and he just said something that I didn't expect him to say to me, out of character, out of character, I would just shut up and let him be, right? Because I know that's not him. I know he might be in a specific situation where he's feeling the pressure, as you were saying. But that's out of character. I'm going deeper here. Yeah. Somebody who, okay, I'll give you a specific example because I know what Bilal's getting to. Like, get there. Okay, I know real life people like this. There's a mother who lives alone, and her son deserts her. Runs after, let's just say, a girl or his friends or his lifestyle, and you know, he hardly ever contacts her, and he also blames her. I'm telling you, like, real life situations. So he actually blames her for things like, for example, you didn't raise me correctly, or something like, you didn't provide for me when I needed it, and you know, you're selfish, or you look after yourself only, and that kind of stuff. Now we all know that mums and dads raise their children. We all know that. No matter how good or bad they raise them, they actually do put in an effort. We can't deny that. Okay, but I have so many cases where parents complain. I mean, that's one of the biggest topics, isn't it? In fact, that's one of the topics we were told to talk about. In fact, ordered to talk about on the podcast. So, but I didn't want to take it from, because we're speaking English, and we know our audience. Most of them will be young rather than elderly. So, and we know that there's more children's rights in Islam than even parents' rights if you list them. But we don't want to talk about from the we're sitting. Babaji sitting here, and you know, we're really hurt over what our children know. We're not, but talking about reality. Children, are you talking about specific examples? Children, then let's take that one, one at a time. Children, they hurt their parents, leave their parents, deserts their parents, go to university, hardly ever ring their parents, go off and get married, hardly ever visit or contact their parents, and they blame their parents for things which, and as far as I have checked out, on the majority that I have found out, the vast majority is the children are wrong. Islamically, the parents are correct. It seems you're saying that the children are blaming the tarbiyah that their parents did of them, or the provision that they gave worldly, on their own behavior, right? But if you think about it, even Anbiya alayhi salam,
right? Imagine the tarbiyah they would have done to their for their children, and still some of them ended up completely off the path, right? Absolutely. So how do you handle it? How do you accept the moment? How do you do that? It's like the story of Yusuf alayhi salam and his siblings. Yeah, we've got examples of that. It's a prime example of what he's saying. So his father went blind. Yeah, how do we handle it? But if you look at the Anbiya alayhi salam, the way Moin Bhai has just mentioned, the way they dealt with it was purely through sabr. Yeah. But then you've mentioned that there's a level of tolerance. So I think that person, the mother or the father, the thing is, the mother and father, their compassion is so great for the child that regardless of how many times they slip up, they disrespect them, they speak out of, like you said, speaking out of character, they will always forgive them. But then I like what Moin Bhai mentioned, is that level of tolerance. Maybe before getting to the resolution, the problem is that we, obviously as humans, that we have that human nature, maybe we are not setting that level of tolerance. And what we then do is we continue to do for that person, we continue to give to that person, and all they're doing is slamming the door in your face. And then you're hurt so much, it's almost become overwhelmed. It's so overwhelming. You've become hurt. You've done so much for this person, as Khalid Bhai mentioned. You've literally sacrificed your life for them. And now that person is mature enough to deal with his own situation, deal with his own affairs, and he's still blaming his parents. But because the parents have done so much, it's almost like there's no turning back now. It's so overwhelming. They're like, how do I deal with this? My entire life has been spent looking after this person. So and it's just been, so I know a a negative parent guardian, another situation. I know a parent guardian who actually backed off. They said, you know what? This is what like I know really old setting parents, boundaries. like pensioners. They said they give us enough. Alhamdulillah, the British government are generous, but they give us enough to live on. So, and you're at working age, or you're in your education. You get your benefits, you get your grants, whatever you get. Live with it. Goodbye. I'm not giving you nothing. That's the point, right? The children left the parents to it. No, the parents left the children. Because going back to your point, so parents say, okay, bye bye. Going back to your point, Adnan, it's about setting boundaries. I think that's what we're trying to say. I think absolutely. Even aside from setting the boundaries, I think our problem in this day and age is we attach ourselves to too many. I say children are a worldly thing as well. Attaching is one thing, but then emotionally attaching yourself. No, exactly. Dependency, I think. It becomes dependent. But how can you not? Because I know that the same one grandma said this, and I thought, this is good. Elderly's wisdom said, if your child had an accident on Windsor Road, ended up in accident emergency, you would rush, even if you hate them. You would just rush. You would just go. In fact, I know that some parents were in hospital and the parents and their children never turned up. But the parents would turn up. But that's now listen to this love for a child, right? I asked certain people, looked at life. Allah subhanahu wa ta'ala has created parents like that. They can't help it. Therefore, they get those rights. They can't help it. You've mentioned that story many times where the son killed his mother over a girl because she obviously ordered him to. And I think when he was carrying the body, and he tripped up, and the soul spoke. The heart, wasn't it the heart? Was it the heart? I think the heart started speaking when he tripped up. Going to the extreme of their compassion and their love. That's the mother's love. I'm going to say one other thing here now. I like to make things a bit more deep and complicated, because life is complicated. Let's not simplify it. One of the things that people say is, when you have TV programs or other podcasts, etc., people simplify it too much and you leave the program thinking, well, I didn't get much from there. Okay, so let's say, there are some parents who are, for the sake of a better word, idiots. Not that they didn't raise their children better, but according to Sharia, they've actually done some haram as well. Like, for example, the father has earned haram. That's pure. That's an impact of. That's a big idiot. Major. Okay, major. Okay. Or, for example, the mother kept on hiding the son or the daughter's crimes from the father. So that he's now become bigger and braver. Now he can stand up, and now he's stronger and bigger and taller than his dad, to stand up in his face and push him back. And I have actually seen a son beat up his father. So and then the mother was screaming, don't, and then I realized it's the mother's fault. It's the mother's fault. So the thing is, there are some parents, put it this way, there are parents who do not follow Sharia.
Okay, they don't follow. And then when they get backlash, they think, what's happened here? Okay, so there are certain... Okay, if the father is earning haram income, what's the mum doing? The mum is painting over their crimes and their sins. The mum's allowing it. Allowing She's it. allowing it. Absolutely. That's The doorway to sin. Is Yeah. What one person said to me, the paradise lies under the feet of the mother. Yeah. I say, yeah, that's its location, but the entrance is the father. The door of paradise, according to Hadith, is the father. They said, we never heard of that before. Yeah, of course you have. Yeah, you have to. Okay. On the other side, somebody said, when I go home, and mum and dad old and sitting there, they need me. Who do I go to first? I said, the mum. You do khidmah of your mum first. And they said, when mum and dad argue, whose decision do I take? These are real life questions, yeah. And I said, the father's, because Islamically, you're supposed to do the khidmah of your mum first before your dad, and you're supposed to take the decisions and of orders of your father before your mother. And then the third question was, what if, like this happens? It's so common. Yeah, my dadke and nanke don't like each other, so mum says, don't go to your dadke and your, forget your, chachi and your pupia, and your dad says, forget your masiya and your halas and, your mami, etc., your nanke. What do you do? Said, don't follow any of them, follow Allah. Allah says, do not break relationships. That's not disobedience of parents, and that's the other big problem. What is the disobedience of parents? Is disobedience of Allah. Yeah. So on the one side, you look at the children being naughty, sake of a better word, then the parents are being really silly as well. Okay, in that kind of real life situation, which, let's be honest, it's the majority of us. Forget any other country. In England, the majority, you just look around our area here, how many people are fully practicing the deen and know the knowledge of the Sharia? That's the thing, right? And even if you told them that this is not what Allah Ta'ala, it's very hard for them to accept and follow. Yeah. Because they've lived their whole life in a certain way. It doesn't matter how much they tell you they're going to change, it's very difficult for them to change. It's with anything. A brother just rang me, and he he said that I do not want I want to marry a particular girl. We sort of found each other, told the families weren't agreeing, but now they've agreed, and basically we don't want a registration marriage, like birth tests and marriages department there in the government. Why? Because then kafir law kicks in if there, for example, is a divorce or some problem in a marriage. And so I said, well, you don't need to go there. It's not faraz on you, Islamically. Okay, and then there's this big question, we live in a non-Muslim country, and so we should follow its laws. Yeah, absolutely, the necessary laws that you're supposed to follow, but where you have an option, you don't need to follow it. Yeah, and you can go to a solicitor's and do a legal contract there, just like you would have had at the... He's probably listening to the podcast at the moment. See, I didn't mention your name, so nobody knows who you are. Secret call. So most of what I do on the podcast is people who rang me alone today. So there's 2 people already mentioned. So you could do it that way. They say, "What? That's unheard of." Yeah, we have to have an imam for the marriage. No, you don't. You have to have a marriage certificate. No, you don't. You have to get somebody from the masjid, head, like logos. And no, you don't. I guess that stems from knowledge, though. It is, isn't it? What people know. If you don't know, Yeah. you can't really do. If you think about the majority of marriages, that's what happens, right? The imam comes, which is nice. Yeah, it's nice, but then people take if you're not very close to the deen, that's what you're going to take. I need an imam. Yeah. I need a contract. Yeah. I need it to be, all these people around, and that's when I'm getting married, like officially. Yeah. But the reality is, you don't need any. Have a red Pakistani marriage and then a white English marriage in the registration office. You have to have a white dress. It's our perception of what things are like. That's just what we've been brought up with. Yeah. That's what we've seen. So look, it starts from marriage. Yeah, you haven't got that right. First of all, you're a bit confused, even about the dowry. So the brother who rang up today, like some people are saying, well, if you divorce our daughter, you need to give her a house, and a car. So seriously, you have to put options that in a must be marriage very contract. limited then. I mean, the issue starts. We understand why, but you don't go that far. I think the issue starts with the fact that they're even considering that to be an option. Yeah. I mean, why? What can I say about your marriage?
Yeah, go on public. Yeah, he's getting married next month. Inshallah. So we had a Inshallah. chat in the car the other day. Mashallah. In his Merc. Yeah, the first thing to do is do not show your Merc. No, only joking. So, yeah, false expectation. Otherwise, she wants it in the High contract. yeah, absolutely. I bet you've already go bought a on. house. But no. Go on, tell us, Moin. You know, like, you're getting married next month, so this brother rang me up today, and there's certain things there which you found out, yeah? You found out that Islamically what we... Because if you don't get the marriage right, and then we talk about children and children issues, well, then it's foundations, isn't it? Yeah, you have to build a solid foundation before you go anywhere. Yeah. So what's the solid foundation in one word? I wouldn't say in one word, but Islam. I'd just keep it to that. It's Absolutely. You know, the straight. basic Kind of ground, like- I would say in one word, Sharia, and then that's the basic. Then you could Straight build up the sunnahs, because the brother was asking me, do we have to have a walima? Can we mix the walima with the nakah? And I go, okay, sorry. Sorry, you mentioned that the marriage doesn't start right, and one thing just came in mind. I don't know how relevant this is going to be, but is it guidance of that have started the nikah course, the marriage course? Yeah, they are. Like before you get married, Yeah, this is the course, there's and a- here's the yeah, hukuk. There's a number of courses. Send me the send me the link. rights and yeah. So I think that's another great way of. One thing is awareness. The other thing is execution, right? So Yeah. even a lot of people go to these courses and they still end up with the same situation. They that- still end up What being is- executed. It's what you want from me at the end of the day. Yeah, you know the simple thing is, you know, marriages in the past. Everybody, when you talk about today, modern, you know, like one elderly lady said, "Oh, you kids are married off. You kids are educated now." Yeah, hope married off. You kids are educated now, and you know better than us elders. You're educated in Islam, and look, you're in more of a rut than we are. And then the youngster replied to the elder, he said, "Auntie G, that's because you guys never had a say." Yeah, and for one elderly auntie said, if I had a choice, I wouldn't have married your granddad. But also, Yeah. Do you know? I think probably my not grandma something said worth that. mentioning in front of the kids. By the way, yeah. But May Allah grant them Jannah, but I think she Ameen. once said that to me as well. My granddad was like, alright. I think that's the level of banter that they probably have. It's yeah, that's the level of banter they've had. comfort they feel. Maybe they have the after all those comfort. years, she Yeah, got a they- chance to kind They look at each to other and they're finally like, "Where is this guy gonna go?" express it, you It's know. like, yeah, literally. Yeah, that's the point. What are you yeah. gonna do? But you know, they actually asked this question to a old white couple that had been married for 50 plus years. So what's the difference? Why do you think your marriage has been so successful? And she said, essentially, you know, when in their generation, when things broke, you try to fix them. Yeah. Whereas today, when Yeah. things break, you throw them away. You throw them away. That goes back to the other past. But again, podcast it we had. comes to It's all that instant. traditional mentality is my way or the highway, you know, because they're so kind of used to breaking relationships so easy. You know, if the wife doesn't listen to the husband, he's just going to literally disown her, vice versa. In-laws get involved, brothers get involved. I mean, I've had a situation where a friend, his marriage was never successful because there was always a third person involved, and it actually come to a point where it got really violent, and it was really sad. But because if the relationship was strong enough where the husband and the wife always fixed their own problems and always found a resolution, there's never so this is another kind of worms. Yeah. A third person. Yeah. Getting additional people involved, even if it's your own like It could be cousins and yeah, parents. parents. And all, I yeah. guess that does. You know, there's a 3-point process in Islam, isn't there? So first of all, husband and wife tries to sort it out. Doesn't work. Then get the two families from either side to sort it doesn't work. Then go to a mufti or a palan or Sharia council or something. You know, that second point, getting the people together, is supposed to be wise people who know how to be palamans, as we say. People who are mediators. Not anybody who comes in and say, you know what, a brick is a brick, and fair enough, but how do you deal with it? So you know, that point. But what Anabai was saying there, look, you know, I totally agree. We have these days this concept of where everything is supposed to start off smoothly, like marriage. We have this concept that marriage is something where, you know, if it doesn't work, it's time to move on. So one brother called me after seeing a Bollywood film because he got confused with the Bollywood film. He said, when is enough? When is it? And in the Bollywood film, at the end they said never, continue. Okay, fair enough to Shah Rukh Khan. But the thing is that, you know, he in real life, would they do it? That's the question,
so people are getting, so he said, when is enough? And I said to him, I mean, this is my personal thing, because I knew him, so I knew his mentality may not apply to her. I said, you know, you don't run away until she runs away. When she's gone, there's no way of getting her back. Yeah, then you know it's time to move on. Otherwise, the next woman you're going to get married to is also going to be a woman. Yeah. So the point is, why, like Adnan, why saying absolutely right? You know, sorry, you said it as well. That you know, you're supposed to fix things. Yeah, but you know that level of tolerance isn't there in our generation. So you have to please look at our generation, please, to the elders, Arthur Jorkar. Yeah, because the thing is, the elder, you can't apply. In fact, to one uncle and auntie, I said, you know, like, you're giving advice to your son and daughter, but you're not even like your parents. You're not like them. They go, oh yeah, you know, that they used to do. And I said, so in other words, I was saying, leave us alone. Yeah, this is our way that we handle things in England. It's not like the subcontinent, is it? Okay, so going back to this thing, and the reason why we hit on marriage is because that's where everything starts going wrong from you, and then you have children and stuff like that. So if we say that there is somebody who, whether it's partner, child, whoever, that, or brother, sister, that they've stopped speaking to you. Okay. Yeah, they don't answer your calls anymore. They don't want to talk to you anymore. Yeah, and yeah, you had problems, but you know, usually the wise one amongst them say, you know what, we can forgive and forget. Though actually there is one thing which somebody said, one person said to the other one, I'm sorry. So he accepted it. Think about all of our lives. This happens to us, yeah. And then did it again, and said sorry, and accepted it. Did it again, and then sorry, accepted it. You know, this goes on for it. And then after a while, you know, they weren't in communication for some time, and the person was really upset. Said, why does that person keep on hurting me like that and asking for forgiveness? Do they think they're tricking Allah? Yeah. And then you know what they said to him? They said to him, look. They said to him what they're going to say to him, I'm going to catch up later, is the only way that I will forgive you, now listen to this depth of this, is if you ask Allah, and Allah can give you anything, yeah, ask Allah for a time machine, go back, yeah, and we start all over again, and then you don't hurt me, but there's one thing left. I said, what's that? He said, I don't think you'll still be able to compensate for that hurt. I thought, you know what, that's going a bit too deep. So then the question arises, is that, you guys are judges, is that cruelty? Or is that like, you know, that, you know what it is? Intolerance. Now that's my level. I'm guessing this relationship is mother-son relationship. It seems like it's a parent-child relationship. Parent-child. But you know, one thing I was going to say is, Islamically, we are taught to not break ties with, you know, our, you know, relatives, whoever they may be, right? And so, but there's only so much you can take. Exactly. That's so there is a level, that is a level of tolerance you can take, but then it's about properly defining that. Like, the way I see it is, treat others as you would want Allah to treat you. So as you're a sinner, how many times have you sinned in your life? Would you say it's only 5 times or it's only 10? It's I knew somebody was going to go off like this. No, but the sun always shines on you, whether you're good or bad. Do you understand what I'm saying? I understand, but you know what they say? You know, I sometimes used to talk like that, but then I actually still talk like that, but I divert it a little. Why? Because think about this. Think about this now. People come to examples of Khwaja Gharib Nawaz. Be like the earth. Yeah. Be like the sun, be like the ocean. Oh, okay, Khwaja Sahab, alhamdulillah to you. But the thing is that here's the thing. If you say that to somebody and they're already hurt, they're going to say one thing to you. They're going to say, have you been through what I've been through? Yeah. Everybody who's going through that thing, only they know what's going through their heart. Yeah. Yes, you can give advice, like the Prophet ﷺ, he was going with the Sahaba past a graveyard, and a woman was crying over the grave of her husband, and he said, have sabr, and she didn't know who it was, she never looked, and she said, you don't know what I've been through. And then afterwards they told her who it was, then she went and apologized to the Prophet ﷺ. Yes, we give the advice of sabr, but it's like,
how you give it wisdom. Well, knowledge is good where wisdom leads the way. Yeah. So what's the wise way? How will you be able to say to, I've got one or two solutions, because I thought, well, let's battery it out, and then I thought about a few solutions. With the tongue, first of all, it can land you in hellfire. I just thought I'd quickly put that in, because the rest of it all okay. That is goal as well, where the tongue is more fierce than the sword. Absolutely. In fact, one brother rang me early on today. He said, and another brother said that, when you're the youngest in the family, you get to know when you're the last one get married, you get more wise, but you're looking at your Barbies and everyone, yeah. But the thing is, may Allah bless all our Barbies. The thing is, the brother said, we guys, we got muscle, but we really don't in this country. I said, why? He said, the police. She's going to call the police. Then we had it. And they go, but she's got the tongue and we haven't. Women could do, and I actually thought about this. I saw a big muscular guy in the gym crying, and a little girl trying to, quieten him up, yeah. And basically, he's a tough guy. He can knock anybody out in the gym. But the thing is that his girlfriend said something to him, and he couldn't take it. Yeah, big muscular guy. Yeah. So the thing is that level of tolerance like that. Yeah, poor guy. Oh, seriously. But he's right. Women can impact you significantly just with the words they use. Yeah. I mean, men can't do the same. Men can't do the tongue that. is sharp. It's true. Okay, but that's obviously for the men as well. The 3 hits and you're out. The talaq as well. Men should be careful as well. Yeah. So it's not a cricket match. Well, there's probably a reason, right? Just talking about that. That's probably a reason why women don't have that right to give divorce because they're so quick to react. Yeah, my wife's told me we'll that all the be other sat day. single. Okay, when you look at other people, when for example one of your wives upsets you, I say, yeah, take it, man, she's alright, you'll get there. When my wife accepts me, I don't take it either. What? That kind of stuff. So it's easy to give it. Like when another elderly person abuses you on the street, you say, how cute. And when your own mum or dad abuse you, you think, well, I can't take this, I gotta run away from home. Yeah. It's with age as well. Like I'll be honest with you, when I was younger, I found it more difficult to take being told off than now. Yeah. Right? Because my father's older now. He could literally obliterate me, and I just inshallah, hopefully, I wouldn't say anything back, because I just know he's at that age. With that age, as you get older, also you call it in Urdu mizaj. I don't know what the word will be in English. Yeah, your nature. It changes, and so you got to be kind of considerate of that. Like I would think this issue you're talking about, hopefully, should be more in younger parents with kids. Yes. Than a big gap, as in the parents are quite old, because naturally as your parents get older, you get rahm, like naturally from Allah Ta'ala. It doesn't matter how bad the son or daughter is, they start to build some rahm inside of them as well. The issue is though, you learn that, plus your dad's quite big as well, and you don't want to take him on. I've seen his the dad. issue is though, that's not always the case. It's sad, it's not always it's a sad reality, but the parents could be quite old and the children still don't. Yeah, they still beat them up. Yes, And regarding partners, one of the things that this is one of the personal things that I do. Because Bilal Bhai was saying as well, I'm going to speak honestly, and plus his podcast, plus his Ramzan Sharif, and Allah's listening. So because some of the elders they say to me, one said, beta putter, let me tell you something. What's that? Look, I'm not going to tell you a lie. I'm sitting on the prayer mat. I've just read Asr. I've got tasbih in my hand. I said, okay, but just tell me, man. Okay, so I know they're going to tell. The best one in school was the Allah Quran Pak Majid Ki Qasam bro. Subhanallah. So one thing regarding partners is, think about it, they're just like that. You're like this, they're like that. So sometimes say if my wife has a bit of a tongue slash at me, I think generally she's loving, she's nice, she's kind, she's caring, she's respecting, she's obeys, etc. But today she's a bit fed up because she had to do the hoover and the dishwashing and the shopping at the same time. Like at the same time, she had to be 3 people in one, and I couldn't help because I was doing my own job. So now take it a bit, yeah. And the other thing I think is that your wife or your husband is worth more than your attitude or your jobs. Like I really wanted her to take vitamin D.
She delayed it for 20 days. Yeah, I'm being patient for 20 days, but how much more can I take? Because somebody said to me that, you know, vitamin D, it actually affects your brain as well. So you start talking illogically. Yeah, you start to, I don't know how true that is, but somebody put that into my head. So I was like, oh my God, vitamin D, yeah. And stop having those tablets, you know. Yeah, maybe need an overdose. Anyway, acha. You know one thing I was going to say about that though? Go on. It's, when you see fire, fight it with water. Yeah. Honestly, this Yeah. really works. Yeah. Like if someone's being angry at you, just smile back at them and just like almost like in a fun way. Yeah. Like, come on, or what do you mean? Like, you know, like Even if they push you it doesn't, no, out the okay, door. well, if they're like smacking you or something, maybe then you should remove yourself from that situation. But Yeah. point being is, But someone fight like you fire would with probably water. just yeah, just dodge Just in show it. 'em. Dodge the vases. Honestly, the it works. It cools it down a lot faster. I mean, Yeah. there was a story. You know, afterwards, she did say to me, she said, I know what you're trying to do. You know, you're trying to be nice and calm and loving and caring. but I there's- know, there's but she said that afterwards. Research that Yeah. proves that when you raise your voice, Yeah. the area of the brain it stimulates, it is linked with aggression. Yeah. So as long as you're keeping your voice calm, you're almost benefiting yourself. You're taking that one barrier away from that kind of issue that you're Mashallah, facing. more logarithmics or whatever it's called. Algorithm. Anyway, algorithm. There's a story that Go on. I don't remember who told it, but it was about Imam Malik, and someone asked him, how do you stay calm? How have you stayed with your wife for so many years? Oh, yeah. And he said, whenever my wife gets argues, angry, yeah. she gets angry, Yeah. I stay silent. Yeah. I don't speak. Yeah. And vice versa. Vice Whenever versa, I'm yeah. angry, she doesn't speak. Yeah. And I think Otherwise, my that's- ego will speak. Yeah. Yeah, that's I it. think- Well, I you know, think- with subcontinent men, let's That's be true. You know, come on. I mean, mum, dad, whatever they say, that, and then what husband says, oh my God, and then what mother says. You know, that can be the kids, etc. Here, I find, you know, with the like equality and whatever, you know, why non-Muslims as well. Yeah, you find that they're actually pretty cool regarding this. Yeah, the thing is, one of my neighbors, white couple, you know, she was going out for a jog. You know, she was going to have a bit. I think she was in her 8th month, and she was going out for a jog, and then. Only white couples could do that. Yeah, that's what I'm talking about, white couples. So yeah, white we have to, you know, like they're not allowed to do anything for rest. 6 months. Absolutely. And what does that to their health is drastic. Yeah, and before they're thin and slim according to how Western men see women, and then afterwards they're chorty amorty, and then you think what. So the thing is, you know, my 11th commandment for women, thou must not weigh more than thy refrigerator. Anyway, so the thing is, yeah, look after your health. But she was coming out, and she goes, you know, you Pakistani lot, you're so lucky. I go, why is that? She goes, you lot get bed rest for your wives. And I said, no, what you're doing is better. Yeah. She goes, but, you know, named her husband, you know, he, because I may listen to the podcast, he doesn't understand. He goes, I mean, this is a bit cruel. He goes, no, Tika, you're going to have the baby, yeah, but the thing is that it's equality. You talked about equality. If I'm going to stay fit, then you must stay fit as Yeah, well. absolutely. It's equality. You have to do equal amount of dishes. Man, Yeah. equality is hard, right? Equality is hard, absolutely. Did I tell you when I was at the gym, and we were doing a cycling class, and the instructor said, she was a female, she said, for the men you put up your like your difficult level to 5 or 6, and for women you leave it at 4. And I said, where's equality? And she and they all started giggling, the women, because, you know, it's not equality. It's sharing certain tasks with one another. One person does this and the other person does that. That's how it is. But with men going in, and there was recently an ex-gangster, he helps his wife out at home, and I'm amazed how much he helps out. Maybe he spent a lot of time outside more than us guys, but now he likes the home. But the thing is, you know, ex-gangster. So he's washing the dishes, in fact, sometimes when we ring one of my friends, he said, and his wife picks up the phone, I said, yeah, where's my mate? Oh, he just fed the kids, he gave them a bath, and he's putting them to bed. I said, well, what am I supposed to go out with?
him then. Yeah, you know, that kind of stuff. So there is that. We're not saying that not all Asian or Pakistani men and not all white people are like that, and we're not saying that. But the important thing is what Moin said, that, you know, it's very hard to stay calm. Yeah, especially, let's admit it, we're men here, especially when you think. And here's the point with men, because I kept on digging, like, what is it? What is it? Is it your ego? Is it your anger? Is it what? So the basic two ingredients of a marriage for a man is respect, and for a woman is love. You stop loving her, she's gonna go mental, and you stop getting respect, you're gonna hit the roof. Yeah. So it's the respect basic, and the exactly where bit in the respect. And here's the point: is when you think you're gonna lose your authority, not leadership. That's a bit different. Authority. So if you lose your authority, what happens when the king loses his reign? The whole country goes to grabs for anyone and everyone. Yeah. So he's afraid that the family system is going to get upset. Yeah. And then there's going to be more problems. So that's why he's worried. I mean, one of the things one of our teachers say is, imagine if you're in a car, and the father stroke husband is the driver, and the wife stroke mother is sitting next to him, and the kids are in the back. They can advise him where to go navigate in life, etc., but they don't take the wheel off him, otherwise the car's going to crash. Yeah, so that's what he's afraid of, rightfully so. So the point is that when it comes to different relationships, as Bilal was saying in the beginning, it depends on different reactions. But I'm going to say something general here now. Okay, first of all, and this is like open for debate. Yeah, I recently found out it's not their fault. Whose fault? Anyone's. What do you mean? It's your qismat. It's your destiny. Oh, right. It's old chestnut. It's Allah's will. It's Allah's will. Now, but you know, recently I was kind of trying to understand better this topic, right? Yeah. And what I were you learned- practically trying to understand it better in your family, or is it okay? All right, that's educationally. That's under educationally. the bottom clause, right? Okay. Conditions. Disclaimer. Disclaimer, yeah. Go on. To my wife. Yeah. But do your family essentially- listening to the podcast? Yes, sometimes. Yeah, I have to be careful as well. I mean, But essentially, it's to do with the fact that certain things, like the person you're going to marry. so I can't help saying this. It's just Go just on. tickling me now. Oh, you know, here we you know, go. like when your family or your Get the friends, mic off him. when I your know, family literally. and your friends are listening to the podcast, Yeah. you know, one of the best things I like about a podcast, yeah, is when you go back, Yes. they say to you, "You were true there," or "That's not you." What the heck were you giving advice to other people, pretending to be a goody never goody? said that to me. That's not. Yeah. Oh, excellent, excellent. That was You know, but that's the good thing about podcasting. It shows you who you are. Yeah, whether you're making it up, and you know, I go back and my wife said, "Huh? You never did that with me." I said, "Well, that was for other wives and husbands." That's for the other two you don't know about. Yeah, that's not far. Oh, don't say that. Don't bet him out. But listen, certain things such as the person you're going to marry, the number of kids you're going to have, the wealth you're going to accrue in your life, those things are already written. As far as I've learned, those things have already been written for you. So it's really, let's be honest, you don't have much control over that, right? But then other things like sins, good deeds, all of that, that's still within your control. The example I was given, or when I was listening to this, Here we is- go on destiny. No, it's to do with the fact that, look, Allah Ta'ala, through His knowledge, knows, even though He's given you, you know, the right to choose and do what you want, What you're going to do? what you're going to do. It's like watching a film, and if you've already watched the film and you recorded what happens in the end, you can write it down, but for a new person coming in to watch that film from the start, You got foreknowledge. yeah, you got full knowledge what's going to happen, even though he's going through that. Oh, she's going through that film, right? And that's how destiny works. So when people start using destiny as, okay, if my destiny is to go to hell anyway, so what's the point trying? That's not. So the way it Sahaba works. asked that to the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ, he said, the way you live your life, that's how it's going to end, and that's where you end up in the hereafter. So stick as close as possible to you. So if you see somebody doing something good, you think, oh, that's a person of paradise. Yeah, and if you see something bad, you think, well, but obviously we're not the judges. But what my point is this, going a bit deep into it, you know, Allah's irada, yeah, some of you have done Islamic courses, yeah. So what's the difference between Allah's pleasure and Allah's will? Because
Allah may not be happy with you hurting that person, but it is His will. He allows it. Let's put it that way. He gives, the hukum, the permission for you to do that. So in that sense, I was saying it's not the other person's fault. Now why? And here's the main point. Like this, is like a killer point which I've learned in my life. It's good for your tarbiyah. If that person didn't hurt you, you would not become a better person. Yeah. So why are you blaming the other person? It's made you stronger. Yeah, absolutely. So this is one way that I personally, if somebody hurts me, I personally get over it. I get over it. I said it's not their fault. It was literally my destiny. It was Allah's will. Yeah, and it was good for me to develop, to be hurt that much or damaged that much that I'm so purified that on the day of judgment I'll meet Allah in a more pure state. Yeah. I think the way I see it is, throughout your life, as you're living your life, you will go through certain things that will help you in the future scenarios and situations that occur. Yeah. So if at one point you have to deal with something with a lot of sabr, just know or expect, and not really expect, but it is most likely going to happen where you're going to need to use that, or you're going to have to. See, we don't realize that at the time, but when you reap the rewards later, you're right. We all go through that, don't we? Can we admit, or I was just making up some philosophy? Is that true? It's true. What you've just said, where the will is accepting that this was the will of Allah. It comes back to the hadith with the three elements. The second one being that you made the dua. It wasn't accepted to marry this girl or to marry a girl of your choice, but Allah has removed a greater calamity from your life by that dua not being accepted. It's almost been compensated. But then the pleasure is of Allah, like Khalid Bhai has mentioned. Allah being content with Allah's decision. That's it. And also it takes, going back to your point about it makes you better, it makes you more refined. It takes pressure to make diamonds. That's cool. Yeah, it absolutely does. In fact, many of our scholars actually historically have mentioned those examples. How do you turn metal into gold? You burn it and you do all. And Imam Rumi rahmatullahi says, if you're irritated by every rub, how will you get polished? Yeah. So the thing is, the sister who rang me earlier on today. The shines are coming out now. Yeah. No. The sister who rang me earlier on today. She was so upset that her fiance deserted her, and I said, think about it. God forbid if your future children desert you. This is a preparation for that. She goes, so obviously the next question was, Khalid, why would that happen? Obviously I don't know. I'm just giving you an example that you become better, and that what Bilal said earlier. Look, as we grow older, we get mature and we get wiser, and there's certain level of sabr that comes, and that mizaj, that nature changes. And so why does that happen within people like that? If somebody upset me, my friend upset me, my mom said, oh, forgive him. I said, easy for you to say, Mom, but she's been through certain stuff herself. She knows. She's telling me but I haven't got there, but I'm getting there. So this is the path. This is the path that you're going to have to take. But then that goes down to what I said the other day about reflecting. If you don't reflect on your own examples, you won't know that that's the case, unless you actually think about what you've gone through. But then, like you've mentioned in the beginning, is why would that person continue to put themselves in that situation again and again when it's caused you so much heartache and pain? But still, for some reason, you just keep going back. You're not reflecting. You're not learning. Yeah. I mean, unless you're pious to the level where you're like, unless you're Data Sahab. Okay. Data Sahab, happy with people. They all bark. They're all bark. But what we're talking about is enough is enough, meaning that Allah does not want you to stay in a situation, work or marriage or anything, where you're going to be suffering. In fact, one brother early on today rang me from another city. He was like shocked when I said to him, I mean, seriously, this is like really, you say this is weird, but look at the way that we think these days. He was shocked when I said, Allah doesn't want to punish you or make you suffer or enjoy your suffering or want you to go to hell. He goes, what? Because he thought, Na'uzubillah, astaghfirullah, that Allah has a cruel side to himself. And he doesn't. But because of his life and what's happened in his life, and the reason why he rang me, is because of that he's been through such hardship that he's got the wrong end of the stick. I guess it's his perception. He needed to hear it. His perception of it. Yeah. Has come to that. And Allah being astaghfar, Allah even says, my mercy rules over my anger, and his anger is correct, and you get swab for being angry at certain times because it's the right thing to do as well.
You know, we keep on coming back to this point, right? It's remembering the purpose of your life, right? Yeah. This life is a test. So Allah's going to test you, right? Whether it's through hardship, whether it's through pain from your children, whatever it is, right? And like, this is why it's almost like a continuous theme, regardless of the topic we've discussed. Remembering the true purpose of your life. It's as simple as that. And Allah Ta'ala doesn't test you beyond your limits. You got to always remember that. Doesn't matter how hard you think it is. Quranic ayah, isn't it? So very clear. Allah Ta'ala doesn't. And you know, when He tests us, He doesn't test us because He doesn't know, but because He tests us because on the Day of Judgment we will not be able to answer Him back, because we have been tested for ourselves to show us our worth. Like when you go for an exam, you're tested to show you how much qualified you are. Do you understand that? That's how. And then if you are qualified enough, you're taken on for the job. If you're qualified enough, then you'll be in Imam Mahdi's army. But all I'm saying is the qualification, end of times, and people I think talk a lot about that kind of stuff with the virus on and all this kind of thing. Are you going to be in the right team? So this world is good enough for nothing except it's the best testing ground. Allah has created it as the best testing ground. And when you feel close to Allah, people say, oh, you feel close to Allah and I can take on, Mullah Jalaluddin Rumi, Ya Allah, hit me with any arrow that you want, you still see me standing. I mean, that's easy to say. Especially out of position all of salute to Molana. What did Molana do to get to that level for him to say that? There you go, the Nanzam. That's why. How do you? He goes through stuff. Some of the greatest poets in history, Muslim or non-Muslim, or some of the for the youngsters, the modern pop artists now. Some of them, if you ask them, why did you write that song, is because they've been through that, and they wrote that, and it was a big hit. It was a #1 hit. No, just when you mentioned why some poets write something, one verse I came across of in Allah Hazrat's Kalam. I was waiting for that all that time. He says, "Nakira ne karte hain ta'zim meri, fida ho ke tujh pe ye izzat mili hai." So he's actually disclosing that nakira ne karte hain ta'zim meri, that the angels revere me, they respect me. Why? Because I have obliterated and sacrificed myself in the love of the Prophet ﷺ. But what love was that? Only Allah Hazrat can tell us that. Allah Hazrat Rahmatullah, he's been through, I don't know, not many people mentioned it, but he actually been through really testing times. If you read through his life, he didn't have a cozy life. He'd been through really testing times. And Adnan Bhai, maybe one day you research into that. Like what kind of troubles and problems he came across in his life and made him who he is. The thing is, look at Khwaja Gharib Nawaz, Sultan al-Hind, talking about the whole of India, subcontinent, what problems he went through, and the whole point is this, this path to paradise is full of blood, sweat and tears, and on last Jummah, one LD Molana Sahab, he was saying that Azat Shibli Rahmatullah was going through the jungle and he heard somebody say Alhamdulillah, and he thought there's no human being in sight anywhere for miles, but who's it? And he looked in the foliage of the jungle and he found this weak old thin man sitting there and saying Alhamdulillah. But you can tell from his face and from his state he's been through loads of troubles. And you know what? Allah. As a Shibli Rahmatullah said, he said, you can take all my Kabul good deeds, just give me that one Alhamdulillah. Because he realized, and on the Day of Judgment, have to put this in, but some Day of Judgment, those people who have not suffered, they would wish Allah to give them like nails of iron to scrape their skin off, so that they would have been through the same hardship of other people. In fact, only today we were going on a sunny walk, and I said to my wife, I said, if the rain didn't come, we don't have great weather in Manchester, then we wouldn't appreciate the sun. If sadness didn't come, we wouldn't appreciate happiness. If failure didn't come, we wouldn't appreciate success. The whole point is that's how our brain works, and everybody accepts that. So one of the biggest things in acceptance of this, like the next point, was that then there's no real actual hurt. I just remember your Rambo on that thing on the fair, like when he's being electrocuted and he's like, and then no real hurt. Anyway, if you think about it, pain
it's in your mind, right? That's how you feel pain. So it I really depends feel on how my you body take as it well, Bilal. through your mind. Algorithms. So how many times does that happen where you perceive something? We mentioned this earlier, and it was never what you what you actually thought. Yeah. Exactly. Like in that person's heart, in that person's mind, there it was was never perception. that thought. Magnified. Yeah. It's all about perception, essentially. You know, the It scars is. of the heart last longer than the scars of the body. Yeah, I mean, we should be careful with other people's hearts as well as our own. In fact, the thing is that Isn't that the one thing Abu Bakr was told when he went to Miraj? Like, if there was one thing. I don't know, I wasn't someone- there. So I said again, I don't know. Have you heard that? No. I heard I've something not heard this. We'll have to about, double you know, check if there that. was one thing, don't hurt anyone's heart. That's Yeah. it. Okay, no fatwas, please. We're live. We're just looking into it. So the important thing is that what you just said there, what Adnan said, what you said. You know, sometimes when you're alone, you think about these things that your heart is actually magnifying, or your mind is magnifying the problem. Yeah, later on you think it wasn't that bad, and if I acted different, then if I was less angry and less upset, we could have settled it better. And was it really a big thing? Yeah, I mean, imagine a family. This happens all a family I think going traditionally on a holiday. we always make it a bigger thing than it is. Yeah, Tradition. it's Yeah, that it is human true. tradition, is it? So you know, when you're going in a family with a car on a holiday and you're excited about, and suddenly the tire bursts, what happens? The family starts shouting at each other. I mean, how does that work? And it's happened so many times. But like the tire burst. You know, reflecting, even on your day, it's sunnah. Yeah. Right? Yeah. So, and that's better than many years of worship, actually. Yeah. To reflect at the end of your day about, you know, how you lived that day and what you could improve and what you could change. That's better than many years of worship. And so it all of these themes are linked, right? Yeah. If people reflect more, they'll give up on these Yeah. kind of grudges more easily as well. Yeah. Bilal's always going back to that one big solution, which is good. That's why actually my mind works like that as well, which like reflection, you know, reflection on what, you know, you can reflect on your life and everything, but here's the other thing. If you reflect on Allah subhanahu wa ta'ala and his qualities and why he does things to us and our relationship to him, which how many scholars talk about that, and we need to put this out. Everybody hearing on podcast, we need to put this out to our scholars, our imams. We talk about, we have Milad Sharif, Qiyam Sharif, we talk about many other things, but what about who Allah is and our relationship with him and how he deals with us? If you reflect on, don't you think we wouldn't really need this podcast? What we would really need is that platform just to talk about Allah subhanahu wa ta'ala. You need, the thing is, even I've got that on the list, by the way. We should have. Even this podcast. Fahim actually mentioned it once in a meeting when you asked him, and I remember this in Fazan Islam. Yeah. He was sat opposite me, and the first thing he mentioned was to be taught or to seek the meanings of the sifat of Allah. And that's what you've said. Absolutely. Subhanallah. And when you do that, I remember. Subhanallah. Yeah. Everything, things fall into place. absolutely. Then you don't have to see place. that, brother, if you're listening, that Bollywood film to try to sort your life out. Yeah, because you know, some people, they look at other access ways of trying to, and the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, seriously, our ulama way back in the past, they used to connect everything in their life to that. Everything in their life to that. So, you know, why did Allah do this? Because he has this name, and that's the quality of this name. This is why he did this to us. Like even degrading us or making we rise, etc. Yeah? Okay, so inshallah we will discuss that. And if Allah's not on that list, then we shouldn't have the list. We shouldn't have the podcast. We shouldn't have a podcast. What we're doing here in the first place is to help guide the remembrance of Allah. Absolutely. Subhanallah. Mashallah. It all ties back down to It that. all ties back to It does. We have the best person in. Okay, inshallah, in that after position. this program now, it will be the Iftar transmission with Qari Sahab as well. Again, inshallah, Jazakumullah khair for listening in, and please stay tuned. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये,
ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 13 رمضان المبارک ہے اور 13ویں سپارے کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کا ثواب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلہ سے تمام انبیاء کرام، آپ کی جمیع آل اولاد، آپ کے تمام صحابہ کرام صحابیات، تمام اولیاء کرام اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ بالخصوص جتنے بھی دوست احباب مائیں بہنیں محبت سے قرآن پاک کو سماعت فرماتی ہیں، ان کے والدین، ان کے خاندانوں کے افراد جتنے دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت کا ثواب بشمول میرے والدین اور اساتذہ کرام، بھائی نوید کے، حافظ صاحب کے، شاہ صاحب کے، سب کے یہ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے اعمال نامے میں منتقل فرمائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ رب العزت اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت انہیں تا عمر خضری عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق قل له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وإنا إذا لظالمون. فلما استيسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا عليه يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ये यहाँ पे सजदा है। आप हजरात से गुजारिश है कि जो अहबाब ये तिलावत समाअत फरमा रहे हैं वो सजदा कर लें। بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواكم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الكافرين النار وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
مثلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تسخط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ
ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان 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 یہ ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، پروگرام نوید رمضان میں آپ کو خوش آمدید ہے، اور یہ افطار ٹرانسمیشن ہر روز کی طرح آج بھی ہم کیونکہ افطار کا ٹائم اب ہمارا تقریباً جو پہلے رمضان میں تھا اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ آگے جا چکا ہے، تو ہم نے اپنا پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً آدھا گھنٹہ آگے کر دیا ہے، اور آپ لوگ یقیناً افطار کی اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے، اور ہم یہاں پر آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کی باتیں اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے صدقوں اور آپ کی امانت کہ آپ کس طریقے سے صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، اور کیا وہ آپ کے معاملات تھے مکے والوں کے ساتھ اور دنیا والوں کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حمزہ خالد صاحب جو سرکار کی نعت پیش کریں گے، اور میرے دائیں جانب بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے، بہت ہی مشفق شخصیت اور بڑی ہی پیاری شخصیت، پیار کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن قاری طیب نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی خوبصورت باتیں ہوں گی، اور ہمارے ساتھ جناب حمزہ صاحب وہ سرکار کی نعتیں پیش کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سرکار کی نعت سے ہی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب حمزہ صاحب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا۔ جو پل جاندے نے ککھاں مانگ اور رل جاندے نے، اور صدقے تیرے نام تے مولا، صدقے تیرے نام تے مولا، جے ویکھاں
بلے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے او بلے 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 صدقے تیرے نام تے مولا صدقے تیرے نام تے مولا بند جندرے بھی کھل جاندے نے بند جندرے بھی کھل جاندے نے تیرا بوا جو پل جاندے نے ککھاں وانگ اور رل جاندے نے. اور حاصل کلام شعر ہے کہ جس من دے وچ میں آ جاوے جس من دے وچ میں آ جاوے کٹیو نہ دے او مل جاندے نے کٹیو نہ دے مل جاندے نے تیرا بوا جو پل جاندے نے ککھاں وانگ رل جاندے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے جناب حمزہ صاحب. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب ہم جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جو ہے وہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے. جو صوفیاء کی مجلسیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں بھی ذکر بالجہر کیا جاتا ہے. اور یہ حمد باری تعالیٰ اردو میں پیش کر کے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر جو بندہ پسند آ جاتا ہے اللہ اس کا پھر چرچا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ اوپر مجلس لگا کے تو ہمارا ذکر کرے, اس طرح نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جس کا پھر وہ تذکرہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے ذکر کرتا ہے بندے کا. ہمیں بھی چاہیے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں. اور جو سب سے بہترین جو ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اس کی کم از کم ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد ہم کر لیا کریں. انشاءاللہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمیں ملیں گی. آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت. جو یہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, جو لوگ آپ کے خلاف بھی تھے, جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, جو لوگ آپ کو جانتے تھے, جو لوگ نہیں جانتے تھے, سبھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے یہ القاب ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اگر امانتیں رکھوائی جائیں گی تو اس میں خیانت نہیں ہوگی, اور یہ وہ شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ کے یہ اوصاف حمیدہ میں سے یہ دو اوصاف ہیں. اس کے بارے میں آج ہم حضرت صاحب سے کچھ باتیں سنیں گے اور اس کے بعد ان سے ہم انشاءاللہ کچھ سوال بھی کریں گے اور سرکار کی نعتیں بھی ہوں گی. آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب کو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ناظرین و سامعین,
یہ آج 13واں روزہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مختلف جھلکیاں آپ کو پیش کی جا رہی ہیں. آپ کی صفتوں میں سے عظیم ترین صفت ہے آپ کی سچائی اور آپ کی امانت. بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ نبوت کا جزو لا ينفک ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. بے شک. امانت اور صداقت کے بغیر نبوت کا مفہوم ہی کوئی نہیں. بے شک. کہ جو آدمی سچ نہیں بولتا وہ تو نبی ہونا تو کیا، وہ تو انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. وہ تو انسانیت سے گرا ہوا ہے. نبوت تو سب سے بڑا منصب ہے. بے شک. قرآن میں تو جھوٹے پر لعنت فرمائی گئی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہی وجہ ہے میں کتب سیرت پڑھتا رہتا ہوں اور سیرت پر کتاب بھی لکھ رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں، کہ بعض اہل سیرت نے آپ کی صفات میں سے صدق و امانت کا ذکر ہی نہیں کیا. اچھا. باقی سب ذکر کی ہیں، اس کو نہیں کیا. جیسے امام محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد. جتنا میں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، جتنا تفصیل سے حضور کی صفات انہوں نے لکھی ہیں، کسی نے نہیں لکھی. سبحان اللہ. لیکن اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور اسی طرح امام ابو الشیخ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بعض نے کیا بھی ہے. شیخ عبد الحق محدث دلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی صداقت و امانت پر پورا عنوان باندھا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے نہیں کیا نا، انہوں نے یہ سمجھ کے اس کو نہیں کیا کہ اس کے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو نبوت قائم ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو خود جزو نبوت ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ اس کے بغیر تو نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو آدمی جھوٹ بولے، لوگوں سے وعدہ کچھ کرے اور پھر اس کے بعد اپنا عمل کچھ اور دکھائے اور پھر کہے میں نبی ہوں، جی، تو وہ تو لعنتی ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی تاریخ میں پڑھے ہیں اور ماضی قریب میں گزرے ہیں. جی. ان کا نام لے کر اپنی زبان کو خراب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. بالکل. لیکن ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ نبوت کا جزو لا ينفک ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر نبوت قائم ہی نہیں ہو سکتی. تاہم پھر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ کی امانت، چونکہ آپ کی صفات میں سے ایک عظیم الشان صفت ہے، اس لیے ہم اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی سیرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو حصول برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں. میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے. رب پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تو کہہ دے ان کو کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ رہا ہوں. فقد لبثت، میں رہا ہوں، فیکم تمہارے اندر، عمرن، ایک عمر میں نے گزاری ہے، 40 برس میں نے تمہارے اندر بسر کیے ہیں. افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں آتی ہے، سمجھتے نہیں ہو کہ آج میں نے دعوی نبوت کیا ہے تو تم مجھے جھوٹا کہنا شروع ہو گئے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے 40 برس میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی کسی سے خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی کسی سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو جب آج تک تم مجھے سچا کہتے آئے ہو تو آج میں کیسے جھوٹا ہو گیا ہوں؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا اے محبوب تجھے کوئی اور معجزہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ. تیری اپنی زندگی ہی تیری دلیل کے طور پر کافی ہے. واہ. حضور نے اپنی سچائی کے لیے اپنی ہی ذات کو بطور دلیل پیش کیا. وہ کہتے ہیں نا آفتاب آمد دلیل آفتاب.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تو یہ حال ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اوپنلی اپنی نبوت کی اناؤنسمنٹ کی جی پہلی مرتبہ، تو آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے آواز دی، اے مکے والو آؤ میری بات سنو. اور آپ نے ارشاد فرمایا، سارے لوگ آ گئے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑی خوفناک خبر یا بڑی کوئی اہم خبر یا کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اس کی خبر دینا چاہتے تھے تو وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کپڑے کو اس طرح سے وہ ہلاتے تھے. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا اور بولتے تھے یا صباحا یا صباحا، کہ بھئی تمہاری صبح جو ہے وہ بڑی اہم ہے. صحیح. تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کوئی بڑا خاص واقعہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، جی اف انتم بمصدقی یا حل انتم بمصدقی، یا کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے سب نے کہا، سب اہل مکہ نے کہا کہ یا محمد واللہ ما جربنا علیک کذبا، اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا ہمیں تجربہ رہا ہی نہیں ہے. آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے. سبحان اللہ. اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو ہم مانیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مان لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ گے تو نجات حاصل کر لو گے. سبحان اللہ. تو اس وقت بدبخت ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹے، الہٰذا دعوتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے نا، ارشاد فرما رہے تھے کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر لشکر ہو تو میں کہوں تو مانو گے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ من ذالک. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیا مبارکہ بلکہ پوری صورت نازل فرمائی. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے میرے محبوب کو کہنے والے تیرا ہاتھ ٹوٹے، اے بدبخت تیرے دونوں ٹوٹے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کو اپنے حبیب سے ایسا پیار ہے، واہ واہ. ایسی محبت ہے واہ واہ. کہ اس نے کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹے. واہ واہ. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے. واہ بے شک. ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، اس کا کمایا ہوا اس کے کبھی کام نہیں آئے گا. اور ساری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، سورت اللہب. بے شک. تو یہ واقعہ قرآن میں اور صحیح بخاری میں جو بیان کیا گیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کس معیار کی ہے اور کس لیول کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی ذات میں جھوٹ دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ شان ہے سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس پہ بہت بہت خوبصورت. ابھی ہم پروگرام میں انشاءاللہ ایک نعت شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے انشاءاللہ کوئی فردر بھی آپ سے فیض حاصل کریں گے. اور یہ نعت کے بارے میں ابھی میں کچھ آپ کے سامنے ایک اشعار پیش کرتا ہوں کہ نعت ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ نعت آخر ہے کیا. تو یہ عرب کے والی مدینے کے تاجدار کا تذکرہ، عرب کے والی مدینے کے تاجدار کا تذکرہ، خاتم المرسلین انبیاء کے سردار کا تذکرہ، ہمہ وقت عاشقوں کے دلوں میں رہنے والے، ہمہ وقت عاشقوں کے دلوں میں رہنے والے، من ٹھار کی باتیں دلدار کا تذکرہ. خزاں کا ستم جس نے توڑ دیا تھا، خزاں کا ستم جس نے توڑ دیا تھا، اس مدینے کے دل افروز بہار کا تذکرہ. عاشقوں دیوانوں پروانوں کا ہمیشہ رہی یہی کئی ہزار کا تذکرہ، ہمیشہ رہی یہی کئی ہزار کا تذکرہ. تن اطہر پہ سجی زلفوں کی باتیں، تن اطہر پہ سجی زلفوں کی باتیں، رخ روشن پہ سجے انوار کا تذکرہ. نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکے گا، نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکے گا،
ہم کرتے رہیں گے ہمیشہ سرکار کا تذکرہ، ہم کرتے رہیں گے ہمیشہ سرکار کا تذکرہ۔ آئیے اسی مدینے والی سرکار کا تذکرہ کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حمزہ صاحب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے،
محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کہ چنگیاں دا اتھے ہر کوئی بنے دا مندیاں دا تو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا تے میری چولی عملو حالی، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، تو آپ کا حسن دیکھ کر کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پہ پردے ڈال دیے ہوئے ہیں، اگر یہ میرا حسن ظاہر ہو جائے تو یہاں پر حال اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جو حضرت یوسف کو دیکھ کر ہوا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچے اور پکے دل کے ساتھ محبت کرنے کی اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بابا جی فرماتے تھے کہ سرکار نال عشق کرنا تو پھر انے واہ عشق کرو, پھر اے نہیں کہ اینا کرنا ہے یا اونا کرنا ہے یا جی ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, پھر یہ وہ کچھ نہیں, پھر انے واہ عشق کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہم کریں گے. جناب قبلہ قاری صاحب مفسر قرآن جناب علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. سرکار کے صدق و امین ہونے کی باتیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا, اس سے پہلے بھی کیا لوگ جو تھے مکے کے اور دور دراز کے لوگ, وہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے؟ تو جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو کیا معاملات پھر ہوتے تھے کہ لوگ, کیونکہ اس میں بھی بڑی ٹرسٹ والی بات ہوتی ہے جب پہلے کاروان وغیرہ جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالباً 2-3 پہلے پروگرام میں 2-3 دن پہلے کسی پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی ہے جی, تو وہ کس بیس پہ ہوئی تھی؟ اس کا یہی سبب تھا کہ حضرت خدیجہ کا مال تجارت کے لیے یمن جاتا تھا, شام جاتا تھا, مختلف ممالک میں جاتا تھا. تو لوگ جو ان کا مال لے کر جاتے تھے واپس آ کے جھوٹ بول کے کہتے تھے کہ جی منافع نہیں ہوا, نفع کوئی نہیں ہوا. وہ کھا جاتے تھے اور الٹا آ کے نقصان بتا دیتے تھے. آپ پریشان ہوتی تھی. تو آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی سچا کوئی نہیں, جس سے بڑھ کر امین کوئی نہیں, جس سے بڑھ کر وعدہ وفا کوئی نہیں. تو آپ کو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بلایا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں اور تجارت فرمائیں, جو نفع ہوگا وہ نصف و نصف ہوگا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر گئے اور پہلے جتنا لوگ نفع لاتے تھے اس سے کئی گنا نفع لے کر آپ تشریف لائے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی اس صداقت سے اور آپ کی اس دیانت سے اور آپ کی اس سچائی سے اور امانت سے انہوں نے خوش ہو کر پھر آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے عقد نکاح کرنا چاہتی ہوں اگر آپ قبول فرمائیں. ماشاءاللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے روشن ابواب ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. بے شک. اور پھر اعلان نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ بھی امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے اور دیگر بھی اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ مکے کے لوگوں نے کہا کہ کعبہ شریف کی عمارت پرانی ہو گئی ہے, جی, کئی 100 سال گزر گئے ہیں. یعنی پہلی مرتبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا تھا. اس کے بعد یہ کئی مرتبہ, کیونکہ درمیان میں 4000 برس کا فاصلہ ہے, جی, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 4000 برس ہیں. تو 40 صدیاں گزری ہیں درمیان میں. تو جی ہاں, کئی مرتبہ کعبہ شریف کو ری بلڈ کیا گیا. جی ہاں, سبحان اللہ. ہوتا رہا. تو جب بھی کوئی 100 سال 150 سال گزرتا تو کعبہ شریف کی عمارت جو تھی اس کو عصر نو بنایا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو اعلان نبوت سے قریباً 15 برس پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی, تو مکے کے لوگوں نے پھر ایک مرتبہ کعبہ شریف کی عمارت کو بنانے کا ارادہ کیا. اور کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ لوگ چراغ رات کو جلا کر کعبہ شریف کے قریب رکھ دیتے تھے کہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو ایسا ہوا کہ ہوا آئی اور ایک چراغ اڑ کے کعبہ شریف کے پردے پہ جا گرا اور اس سے آگ بھڑک اٹھی اور جو کعبہ کا چھت تھا لکڑی کا, وہ سارے کا سارا جل گیا. ٹھیک. تو لوگوں نے کہا, مکے کے لوگوں نے کہا کہ دوبارہ بنایا جائے کعبہ شریف کو. ویسے بھی اس کی عمارت پرانی ہو چکی ہے اور اب تو یہ واقعہ بھی ہوا ہے, تو اس کو کیوں نہ ہم دوبارہ بنائیں. چنانچہ بنانے کا ارادہ کیا گیا. اور جب سارا لمبا واقعہ ہے,
جب بنا چکے تو کہنے لگے کہ جو حجر اسود ہے اس کو واپس اس کی جگہ پہ کون رکھے گا، کیونکہ کعبہ شریف کے اندر سب سے زیادہ قیمتی پتھر، سب سے زیادہ معظم اور معزز پتھر یہ تھا حجر اسود کا. یعنی مکے کے جو کفار تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے اور حجر اسود کا وہ بوسہ دیتے تھے. یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. جی وہ یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ اس کی خاص تعظیم تھی. تو اس پہ اختلاف ہو گیا. قبیلوں کا ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ پتھر اٹھا کر ہم رکھیں گے اس کی جگہ کے اوپر. قریب تھا کہ ان کے درمیان میں تلوار چل جاتی، ان کے درمیان میں کچھ تو خون ہو جاتا، کہ کوئی بھی قبیلہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا. تو آخر ان میں سے کسی دانا آدمی نے کہا کہ ایسے کرو کہ لڑائی نہ کرو، سو جاؤ. اس پہ چھوڑتے ہیں کہ صبح جو آدمی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مان لیں گے. اللہ کی شان کہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. آقا دو جہاں جب آئے تو سب نے کہا، یہ سیرت ابن ہشام میں امام ابن اسحاق نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ سارے مکے والے بول اٹھے کہ جاء الامین محمد، جاء الامین محمد، وہ آ گیا کہ جس سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، سبحان اللہ، جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. یہ ان کی زبان پہ سب نے بے ساختہ کہا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک چادر لاؤ اور اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھ دو، اور سارے قبیلے جو ہیں وہ اس چادر کا کنارہ پکڑ لیں اور اٹھا کر لے آئیں. اس طرح سب نے ایسے ہی کیا. تو سارے اٹھا کر لائے، سارے شامل ہو گئے، اور پھر حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء تو ہاں، وہ کیسے وہ حالی کا شعر ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، واہ واہ، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جب حضرت یہ ہجرت کا وقت آیا، ہاں، جب آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں. تو اس وقت جو وہ واقعہ ہوا اور کس طرح آپ امانتیں چھوڑ کے گئے اور کس کو والی مقرر کر کے گئے اور کیا وہ معاملات پیش آئے؟ بالکل ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے پاس مکے کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، یہ تم نے ادا کرنی ہے اور اس کے بعد تم نے میرے بعد آ جانا ہے. سبحان اللہ. تو مکے کے لوگ امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے. آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن یہ ضرور مانتے تھے بالکل کہ ان سے بڑھ کر کوئی امین کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی صادق کوئی نہیں، بے شک، ان سے بڑھ کر کوئی دیانت والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو صرف اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو آج تک انہوں نے جھوٹا نہیں کہا ہے. بے شک، یہی وجہ ہے قرآن پاک سارا پڑھ کے دیکھ لو، کہیں کہتے ہیں کہ انک لساحر، اے نبی اے محمد تو ساحر ہے، جادوگر. ہاں، اور کبھی کہتے تھے کہ انک لشاعر مجنون، تو شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، لیکن جھوٹا نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ جھوٹ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بے شک. انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یکدم اتنا سچا بندہ تو یہ کلام سنانے لگا ہے، یہ دعوی نبوت کرنے لگا ہے، یا تو معاذ اللہ اس کے ذہن میں کچھ آ گیا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یا اس نے شاعری کہیں سے سیکھ لی ہے. تو ان کا ذہن شاعری کی طرف جاتا تھا، ان کا ذہن جنون کی طرف جاتا تھا، یا کاہن بن گیا ہے کوئی، لیکن یہ نہیں ماننے کے اوپر ان کا دل تیار تھا کہ یہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر میں ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ جو سلسلہ ہے آپ کا نعت شریف کا وہ سنیں گے، اور میں نے پھر مسجد میں جا کے تو لوگوں کے ساتھ مل کے افطاری میں شامل ہونا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق الوعد ہونا،
یعنی وعدے کو پورا کرنا. سچائی میں یہ بھی داخل ہے جی کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ وعدے کو پورا کرتا ہے, جو کہہ دیتا ہے اس کو پھر پورا کر کے چھوڑتا ہے, اور اگر نہ پورا کر سکے تو پھر وہ معذرت کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہمارا وعدہ جو میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا, سچا بندہ یہ نہیں کرتا کہ وعدہ کر کے پھر اس کو بادری نہ ہو کہ میں نے وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت میں سے ایک آپ کی ایفائے عہد بھی ہے, اور آپ کا ایفائے عہد کا یہ عالم ہے کہ ابو داؤد شریف میں, سنن ابو داؤد میں, کتاب الادب میں یہ حدیث ہے. ایک صحابی ہیں ابو الحما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں ٹھہریں, میں آتا ہوں. کوئی تجارت ہوئی, کوئی معاملہ ہوا, وہ لینے کے لیے, پیسہ لینے کے لیے گئے اور کہا کہ آپ ٹھہرے, میں آتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, جب تک تم نہیں آتے ہو میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا, مجھے بھول گیا, میں 3 دن کے بعد آیا تو میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے. سبحان اللہ. 3 دن. اس کا مطلب ہے کہ ما سوائے ضروریات بدنیہ کے آپ نے 3 دن وہی گزار دیے, اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ, تو میں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے چھوڑنا ہے. بے شک یہ آپ کا ایفائے عہد بھی آپ کی صداقت میں داخل ہے. اور پھر وہ دیکھیے منظر صلح حدیبیہ کا, کہ حدیبیہ میں یہ طے ہوا کہ مکے سے کوئی آدمی اگر بھاگ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا. یعنی کفار میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اسے واپس کرنا ہوگا, اور اگر آپ کی طرف سے کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یعنی یہ کیسی بے تکی بات تھی, یہ کیسی غیر منصفانہ بات تھی. لیکن جب ایمان نہیں ہے تو انصاف کہاں سے؟ بالکل. انہوں نے ایک غیر منصفانہ بات کہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. بالکل. آپ چاہتے تھے کہ یہاں لڑائی نہ ہو, یہاں جھگڑا نہ ہو, اور وہ بے انصافی کی باتیں کرتے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے گئے. بالکل. تو وہ جو آپ سے یہ گفتگو کر رہا تھا اس کا نام غالباً عمر ابن طفیل, اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا, اور غالباً اس نے یہ شرط رکھی اس واسطے تھی, اسی لیے تھی. اس کا اپنا بیٹا مسلمان تھا اور اس نے اس کو زنجیریں ڈال کے گھر میں رکھا ہوا تھا. جی. سہیل بن عمر. سہیل بن عمر اس کا بیٹا اپنی زنجیریں توڑ کے کسی طریقے سے بھاگتا ہوا حدیبیہ کے میدان میں آ گیا. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گر گیا. تو آپ نے اسے کہا کہ ابھی ہم نے معاہدہ لکھا نہیں ہے, ابھی صرف زبانی طے ہوا ہے. اگر میری وجہ سے تو اتنی مہربانی کر کہ اس شخص کو تو چھوڑ دے, یہ ہمارے پاس اس حالت میں آیا ہے, زنجیریں توڑوا کے آیا ہے, تو اس کو ہمارے ساتھ جانے دے. اس نے کہا کہ بھائی زبان ہو گئی ہے, ابھی معاہدہ بے شک نہیں ہوا, لیکن لکھا نہیں گیا, لیکن آپ نے بات کر دی ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے, اس کو لے جاؤ. اللہ اللہ. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ بندہ جس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, زنجیریں ڈال کے رکھا گیا تھا, اور وہ بیچارہ وہ کس طریقے سے آیا ہے, تو آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا رستہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ ہے آپ کا صادق الوعد ہونا. پھر کئی لوگ بعد میں مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے, جی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ نہیں دی. بالکل. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پناہ دوں گا تو پھر میرے مقام صدق کے اندر پھر حرف آئے گا, میری سچائی پہ اعتراض آئے گا, میں تمہیں واپس کر سکتا ہوں,
لیکن اپنی امانت میں کوئی فرق نہیں آنے دوں. بالکل آپ کے اس فیصلے میں بھی حضرت بہت حکمت تھی نا. جب اس کے آگے ہم چلتے ہیں سارا پھر وہ سارے پھر وہ شام کے تجارتی راستے میں بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد مکے والوں نے خود ہی آپ کی منتیں کی ہاتھ جوڑے کہ ان کو آپ لے لیں, یا آپ کے بندے آپ ان کو لے لیں. اب آپ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی سچائی کا آپ کو صلہ عطا فرمایا. جی بالکل, آپ کے ہر کام میں حکمت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر جب بھی آپ جو بات کرتے تھے اللہ کی طرف سے ہی وہ بات ہوتی تھی, تو اس میں یقیناً صدق اور اس میں افائے عہد آپ کی ذات کے ساتھ یہ بالکل اہم جز ہیں. اللہ پاک آج بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ وعدے کرتے ہیں اور پھر ایگریمنٹس کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں, رات کو کچھ وعدہ کر کے جاتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے بول بھی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد صبح مکر جاتے ہیں, اللہ پاک اس پہ بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور جو وعدے کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عدالتوں سے بھی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. آئیے ہم نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور بہت ہی پیارا شعر. مجرم ہوں جہاں بھر کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, مقبول دعا میری منظور خدا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ہے سبز گنبد والے
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا الہ العالمین۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں صحیح معنوں میں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے خلوص دل کے ساتھ یا بار تعالیٰ خالصتاً تیری ہی رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانان عالم جہاں کہیں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں، روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید